أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چھلنی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں، چھلنی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھے دنیا دیوانہ بات کرتا ہوں، جو لب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر، میں فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں. جس عنوان پہ گولی چل جانے کا خدشہ ہو، جس عنوان پہ گولی چل جانے کا خدشہ ہو، میں اس عنوان پہ گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں. ادھورے لوگ طوفانی ادھورے ہوتے ہیں، میں مکمل آدمی ہوں، مکمل بات کرتا ہوں. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم معزز سامعین ذی قدر، سٹیج پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر شریعت داعی اتحاد امت حضرت مولانا پیر عبدالحنان صاحب صدیقی حفظہ اللہ. ان حضرات کے سامنے میں کچھ کہہ سکوں اتنی تو میری جرت نہیں. ان حضرات کے سامنے گفتگو کرنا سورج کے سامنے دیا جلانے کے برابر ہے، لیکن انہی حضرات کا پڑھایا ہوا سبق آپ حضرات کی خدمت اقدس میں عرض کروں گا. دعا گو ہوں رب اصحاب محمد سے جو کہا سنا جائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آج ہم سب یہاں جمع ہیں، کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہم سب کو سایہ اور جگہ عطا فرمائے. بلا تمہید بات کا آغاز کروں گا. ایک شخص آیا حضور علیہ السلام، ایک شخص آیا اللہ والے کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ والے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرے کرامن کاتبین دائیں بائیں والے فرشتے مصروف ہو جائیں. اللہ والے نے کہا میں تجھے ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اس کے کرنے سے، اس کے پڑھنے سے کرامن کاتبین مصروف ہو جائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ کون سا وظیفہ، کون سا عمل؟ اس اللہ والے نے فرمایا کہ درود پاک پڑھ لیا کر دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں. دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جائے گا، بائیں کندھے والا فرشتہ گناہ مٹانے میں مصروف ہو جائے گا. بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، اس نے 100 سال تک اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے وہ مر گیا. لوگوں نے اس سے نفرت کی وجہ سے اس کو کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا. کوڑے کے ڈھیر پر ڈال کر واپس چلے آئے. اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اے موسیٰ، میرے اس بندے کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس کا نماز جنازہ ادا کرو، اس کو قبر میں اتارو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، بنی اسرائیل نے تو اس شخص کو دیکھا ہے، اس نے 100 سال تک آپ کی نافرمانی کی اور آپ اس کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ فرما رہے، ذرا راز تو بتائیں، راز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. ہاں موسیٰ، میں جانتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے 100 سال تک میری نافرمانی کی، لیکن اس کی ایک ادا مجھے بہت پسند آئی. جب بھی یہ میری کتاب تورات کو اٹھاتا تھا، پڑھتا تھا، جب اس کی نظر آمنہ کے در یتیم کے نام پہ پڑتی تھی، جب اس کی نظر میرے محبوب کے نام پہ پڑتی تھی، یہ اس کو اٹھاتا تھا، چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، سینے سے لگاتا تھا. مجھے رب ذوالجلال کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، جنت میں 70 حوروں کے ساتھ اس کا بیاہ کیا. ادب مصطفیٰ کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ گئی، کیونکہ حضرت بھی بہت لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، آگے بھی حضرت نے سفر کرنا ہے، تو انشاءاللہ بڑی مختصر حاضری ہوگی اور پر اثر ہوگی انشاءاللہ. بعض مقامات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جب آدمی مطالعہ کر کے جاتا ہے، جب اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں اس نے بیان کرنا ہوتا ہے، تو مجمع ایسا جاندار ہوتا ہے
کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے دل کے اندر القاء ہو جاتا ہے، نئی نئی باتیں دل کے اندر آ جاتی ہیں. اور بعض مقامات تو الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں سم بکم عمی والا حال ہوتا ہے، یاد کر کے آتے ہیں، مجمع ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ کچھ نہیں کہتے، سارا بھول جاتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ جاندار ہیں الحمدللہ، آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں الحمدللہ کہ نور گڑھ کا مجمع بڑا جاندار ہے. ادب مصطفیٰ کے حوالے سے ایک بات کر کے آخر میں عظمت صحابہ کی حاضری لگوا کے اجازت چاہوں گا. ادب مصطفیٰ کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی کہ معراج کی رات جب جبرائیل علیہ السلام آئے آقا کو اٹھانے کے لیے، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ آپ کے محبوب تو آرام فرما رہے ہیں، اب کیسے اٹھاؤں، کیسے بیدار کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل اپنے کافوری لب رکھ میرے محبوب کے تلووں پر. سبحان اللہ. کاش کہ آپ لوگ جاگ رہے ہوتے، کاش کہ آپ جاگ رہے ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اپنے کافوری لب رکھ میرے محبوب کے تلووں پر. میں تخیلات کا آدمی ہوں، تخیلات میں جا کے میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل آپ نے تو شرق و غرب کو دیکھا، آپ نے شمال و جنوب کو دیکھا، آپ نے 1,24,000 انبیاء کو دیکھا، ان کی قوموں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے حسین نظارات کو دیکھا، آپ نے سمندر کو دیکھا، آپ نے ریت کے ذرات کو دیکھا. اے جبرائیل ذرا آپ مجھے یہ تو بتائیں جب آپ نے اپنے کافوری لب میرے محبوب کے تلووں پر رکھے کیسا محسوس ہوا؟ تو گویا جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا. سبحان اللہ. آخر میں عظمت صحابہ کے حوالے سے ایک بات کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. روم کے بادشاہ نے حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے اپنے قاصد بھیجا، آدمی بھیجا، غلام بھیجا. مدینہ پاک کے اندر آیا، آ کے کہنے لگا تمہارا سپرنٹینڈنٹ ہاؤس کہاں ہے، وزیر اعظم ہاؤس کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ ریاست مدینہ ہے، یہاں وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہوا کرتے، یہاں امیر المؤمنین ہوا کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے امیر المؤمنین مجھے کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی مدینہ سے باہر جاؤ گے، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک صحرا ہے، جنگل ہے، جنگل کے اندر بیت المال کے اونٹ چراتے ہوئے آپ کو ملیں گے. کہہ دیں سبحان اللہ. بیت المال کے اونٹ چراتے ہوئے آپ کو ملیں گے. آدمی وہاں پہنچا، اس نے جا کے دیکھا عرب کی گرمی ہے، دھوپ ہے، اور واقعتاً حضرت عمر بیت المال کے سرکاری اونٹ چرا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک درخت موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے نیچے آ کے حضرت عمر آرام کریں اور میں اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں. جیسے ہی حضرت عمر یہاں آئیں گے میں اوپر سے نیچے اتر کر ان پر حملہ کر دوں گا، میرے لیے کام آسان ہو جائے گا. ابھی دماغ کے اندر یہ ٹیکنیک سوچی، درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. اتنے میں خدا کا کرنا ایسا ہوا حضرت عمر بھی اسی درخت کے نیچے آ کے آرام کرنے لگے. ریاست مدینہ کا امیر المؤمنین کے آرام کرنے کا سٹائل سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایک پتھر اٹھایا، اس کو اپنا سرہانہ بنایا، اپنے سر مبارک سے امامہ مبارک اتارا، اپنے اوپر چادر کے طور پر لے لی اور سو گئے. اب اوپر بیٹھا تھا، اس نے کہا اب میرے لیے کام آسان ہو گیا. ابھی وہ نیچے اترنے لگا تو اس نے دیکھا کہ سامنے جنگل سے ایک شیر آ رہا ہے. اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا جنگل کا شیر کر دے گا، اب میرے لیے آسانی ہو گئی. اس نے کیا دیکھا کہ جب تک حضرت عمر سوتے رہے جنگل کا شیر عمر کی حفاظت کرتا رہا. سبحان اللہ. جب تک حضرت عمر سوتے رہے جنگل کا شیر عمر کی حفاظت کرتا رہا. آگے بڑھا، اوپر سے نیچے اترا، آگے کہنے لگا اے عمر جنگل کا شیر بھی تیری بات کو مانتا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے اوے بدبخت، اوے بدنسلے، تجھے تو اتنا بھی معلوم نہیں، تو نے تو دیکھا کہ جنگل کا شیر عمر کی بات کو مان رہا ہے. عمر کی بات کو تو اللہ کا شیر علی المرتضیٰ مانتا ہے. آخر میں اپنے بڑوں کا پڑھایا سبق دوہرا کے اجازت چاہوں گا. آج کل کے دور کے اندر نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہر گلی، ہر کوچے، ہر چوراہے پر صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کی جا رہی ہیں. ایگری ہیں آپ اس چیز سے؟ مطمئن ہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ گستاخیاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟
تو ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سبق دیا جو میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا ہوں. ہمیں ہمارے بڑوں نے سبق یہ دیا ہے کہ سب سے پہلے تو اگر ہونا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، اگر کہیں بھی کسی جگہ پر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی گستاخی کرے، سب سے پہلے آپ نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، وہاں جا کر قانونی باشندوں سے آپ نے بات کرنی ہے. اگر آپ کی بات وہ نہ مانے تو پھر آپ نے اپنے بڑوں کا پڑھایا ہوا سبق دوہرا لینا ہے. کون سا سبق ہے؟ نور گڑھ والوں میرا جملہ ضائع نہ کرنا. کون سا سبق ہے؟ اگر قانون آپ اپنا راستہ نہیں بنا رہا، قانون آپ کی مدد نہیں کر رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پا لمبا لینا ہے، لا لتر لینا ہے، تو بچا چتر لینا ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تبلا تھام صحابہ کا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.